وزیر نظام الملک عطابک نے الپ ارسلان اور ملک شاہ کا خاص وزیر ہونے کی حیثیت سے امور مملکت کا انتظام بہت خوبی اور خوش اسلوبی سے نبھایا اور اپنے احسن تدبر سے وہی حیثیت حاصل کر لی جو ہارون الرشید کے عہد میں برامکا کو حاصل تھی۔ نظام الملک نہایت قابل، منتظم، زیرک، مدبر، ادب پرور، ارباب علم و فضل کا قدردان، سخی، امن و آئین قائم رکھنے کا ماہر وزیر اور تعلیم و تدریس کی ترقی کا زبردست علمبردار تھا۔ اس نے الپ ارسلان کے عہد میں بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے ایک جامع یونیورسٹی قائم کی جو 1028 میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور صدیوں علم و عرفان کا سرچشمہ بنی رہی۔ نظام الملک بادشاہ کا وفادار اور معتمد عالیہ تھا۔ بادشاہ نے اس کے بیٹوں اور پوتوں کو اچھے عہدوں پر فائز کر رکھا تھا، لیکن آخری عمر میں بعض واقعات ایسے رونما ہوئے کہ بادشاہ کا دل وزیر کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ مخالف پارٹی نے، جس کی سرغنہ ترکان خاتون بادشاہ کی بیگم تھی، اس نے اور بھی بادشاہ کو بیزار کیا۔ اس بیزاری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنی اور نظام الملک کی زندگی کے آخری سال میں بوڑھے نظام الملک کو وزارت کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ ملک شاہ کے مسخر جعفرک نے نظام الملک کے بیٹے جمال الملک کی شان میں گستاخی اور جمال الملک نے جعفرک کی زبان کھنچوا کر نکلوا دی۔ بادشاہ کو بہت رنج ہوا۔ اس نے 1082 میں ابو علی امید خراسانی کی وساطت سے جمال الملک کو زہر دلوا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ایک دفعہ نظام الملک کے پوتے نے کوئی گستاخانہ حرکت کی جس پر بادشاہ نے ناراض ہو کر نظام الملک کو ڈانٹا۔ بوڑھے وزیر نے خفگی کے عالم میں جواب دیا کہ جس صاحب قدرت نے آپ کو تاج بخشا ہے، اس نے مجھے دستار دی، لہٰذا ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ان واقعات کی بنا پر ملک شاہ نظام الملک کی طرف سے کچھ بدظن سا ہو گیا۔ ترکان خاتون کو جو ولی عہد سنجر کی جگہ اپنے بیٹے محمود کو بادشاہ بنانے کے لیے ساز باز کر رہی تھی، بادشاہ کے کان بھرنے کا موقع مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے نظام الملک کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ ترکان خاتون کے ہمراہ کو وزیر بنا لیا۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ ابو الغائم تاج الملک کو تفویض ہوا اور اس کے ساتھ اس کی پارٹی کے 4 اور وزیر مقرر ہوئے۔ نظام الملک عامۃ الناس میں ہر دل عزیز تھا، اس لیے لوگوں نے نئی وزارات کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھا اور لوگوں میں بیزاری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اسی اثناء میں ایک روز نظام الملک بحالت معزولی بادشاہ کی معیشت میں نہاوند کے مقام پر خیمہ زن تھا اور روزہ افطار کر کے اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں باطنی فرقہ کے ایک فدائی نے خنجر گھونپ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ باطنی فرقہ کے لوگوں نے اس دور میں اپنے مخالفین کو قتل کر کے دہشت پھیلانے کی خفیہ تحریک جاری کر دی۔ مخالفوں کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے فدائیوں کی جماعت تیار کر لی۔ یہ تحریک آگے چل کر بہت زور پکڑ گئی۔ لوگوں نے نظام الملک کو قتل کرانے کا شبہ نئے تاج الملک پر کیا اور نظام الملک کے نوکروں نے 4 ماہ بعد تاج الملک کو قتل کر دیا۔